اب آپ گھر میں ہیں، گھر میں ہی ہیں، کہاں جائیں گے؟ اب تو مزید جو بھی اطلاعیں آ رہی ہیں، ٹریولنگ بند، باہر نکلنا بند، جو بھی اس کے اسباب ہیں، واٹ ایور، بٹ ناؤ دس ٹائم وی آر لیونگ ان آور ہاؤس، اوکے، ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، تو اس وقت کو یوٹیلائز کریں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، دو نعمتیں ایسی جس کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، ایک صحت، دوسری فرصت۔ تو اب چونکہ کام کاج کا پریشر کم آیا ہے، اب میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ پریشر جو کم آیا ہے یہ باہر کام کرنے والوں پر کم آیا ہے، شاید گھر کی عورتوں پر پریشر بڑھ گیا ہے، کیونکہ ممبر گھر میں زیادہ انگیج ہو گئے نا، پریشر بڑھ گیا ہے۔ تو اب اسلامی بہنوں سے میری درخواست ہے کہ وہ بھی مطلب کہ ہمت میں رہیں اور خیال رکھیں، لڑائی جھگڑا نہ ہو، مہربانی کیجیے گا۔ حدیث پاک میں جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو، وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ جنت کی بشارت ہے نا۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پورے گھریوں میں پچھلی بھی، وہ کہتے ہیں نا، پچھلی قضائیں بھی ادا کرنی ہے۔ اب آپ کو کیسے خوش رکھوں؟ تو ظاہر ہے اچھی بات چیت کریں، طبیعت کا پوچھنا، اور کوئی ضرورت تو نہیں ہے پوچھنا، جواب دینا، اچھی باتیں کرنا، رونا مت روئیں، اور ناراض والا انداز نہ رکھیں، منہ پھلا ہوا نہ رکھیں، مسکراتا ہوا مزاج رکھیں، اور اس طرح کا انداز رکھیں، اور ان کو لگے کہ یہ مطلب کہ مجھے آنر کر رہی ہے، مجھے عزت دے رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انشاءاللہ اگر یہ مزاج آپ کا رہا تو رب نے چاہا تو بہت برکتیں ملیں گی۔ میری خواہش کیا دیکھیں پورے بیان کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے، خواہش یہ ہے کہ آپ گھر میں رہیں، خوشیوں کے ساتھ رہیں۔ یعنی شوہر، ویسے تو یہ تھا کہ یار گھر میں کیسے جاؤں یار، اب گھر میں کیسے جاؤں کا سوال ہی نہیں ہے نا، اس کو گھر سے باہر ہی نہیں نکلنا، تو اس کو گھر میں رہنا ہے۔ اور آپ جیسے انتظار کرتے یار یہ کب گھر سے جائے تو تھوڑی میں سکون میں آ جاؤں، اب آپ کا یہ انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، گھر سے جائے گا ہی نہیں۔ تو آپ دونوں کے اس طرح مطلب ایک دوسرے کو منہ چڑھا کر، ایک دوسرے کو پیٹ کر اس طرح بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کے تو اچھی بات کریں۔ اسی طرح اب تک گھر کے کام کاج ہمارے گھر کی عورتیں کرتی ہیں، اور وہی کر رہی ہیں، اور انہیں کرنا ہی چاہیے، ان کا کام ہے۔ لیکن جب آپ گھر میں ہیں تو گھر کی صاف صفائی ستھرائی کے تعلق سے کچھ کام لے لیں، مطلب آفر کر دے کہ بھئی گھر میں اسلامی بہن جو بھی آپ کی بچوں کی امی ہیں، یہ جو بھی ہیں، جو فیمیلس ہیں، ان کو آفر کر دے میں ہوں، مجھے بتا دے کیا کام ہے، الماری صاف کرنی ہے اور پنکھے صاف کرنے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، ہاں، جھاڑو پوچھے کا کام ہے، ڈسٹنگ کا کام ہے، اور بہت سارے کام ہیں ہو سکتے گھر کے اندر، تو لے لیں آپ۔ روایت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا جوتا شریف درست کر لیتے تھے، اپنے کپڑے سی لیتے تھے، اور اپنے گھر میں ایسے ہی کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھر میں کام کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا ایک میں نے حصہ بیان کیا۔ وہ میسیج وہی ہے کہ اپنے گھر کے کاموں میں حصہ لیں، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا بہترین موقع ملا۔ کل کہتے تھے جناب کیا کریں، تو موقع ملا ہے، اچھے انداز سے اپنے گھر میں وقت گزاریں، اور مطلب یہ پیار محبت سے وقت گزاریں۔ اب تربیت کرنی ہے تو ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں نہ کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر ہوئے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ بات چیت کرنے کے آداب سکھائیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائیں۔ آج آپ کے سامنے آپ کے بچے جو کام کر رہے ہوں گے، جو بچیاں جو کام کر رہی ہوں گی، تو آج آپ کے سامنے ان کے کافی کمزور پہلو آئیں گے۔ اب کمزور پہلو دے گئے، منع کیا نا، ایک تو گھر میں بیٹھ کے مصیبت ہو گئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے کام کاج بند ہو گیا، اب ان کو بھگتو۔ اب یہ دیکھیں میں نے ایک ساؤنڈ کیا آپ کو، یہ ساؤنڈ، اب یہ ساؤنڈ اگر آپ گھر کے اندر کر رہے ہیں تو اب آپ کو ایسا جھٹکا لگا ہوگا جب یہ یار اس کو کیا ہو گیا عمران کو بیٹھے بیٹھے، مگر سوچیں کہ بچوں پر کیا بیت رہی ہوگی کہ جب وہ آپ کا یہ گرجتا ہوا ساؤنڈ سنیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ سب بند ہو گیا، یہ بالکل گھر میں ابو بھی بند ہو گئے، اور اب گھر میں ہم رہیں گے کیسے؟ نہیں، یعنی آپ کا رہنا گھر والوں کے لیے ایک نعمت بن جائے، نہ کہ زحمت بن جائے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ ہوگا نا، ڈیفینیٹلی ہوگا۔ وہ اچھا، یہ ایک اور بات عرض کرو، آپ کو قدر ہوگی اپنے بچے کی امی کی، اب یہ کہہ دینا اس کو، ہاں کوئی بات نہیں، اکیلے میں کہہ دینا کہ
یقین مانو میں تو آپ کی قدر کر رہا ہوں، یہ آپ کیسے سنبھالتی تھی ان کو. تو یوں ایک اچھا ماحول کریٹ کریں. تو وہ یہ نہ کہے گا آج آپ کو پتہ چلا میں کیسے سنبھالتی تھی. آپ کو بھی کڑوی بات نہیں کرنی ہے، مہربانی کرنا. اگر آپ نے گھر کے اندر کرواہٹ پیدا کر دی، والدین بچوں کے ساتھ کرواہٹ، بچے والدین کے ساتھ کرواہٹ والے مزاج میں آ گئے، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کڑوے ہو گئے، تو ڈیفینیٹلی کیسے ہوگا؟ مطلب باہر کے وائرس سے بچنے کے لیے آپ نے گھر میں کو 10 قسم کے وائرس پال لیے، اب اس سے کیسے بچیں گے آپ؟ اب گھر کے اندر تو کوئی بند کرنے کے لیے نہیں آئے گا نا کہ اب سب کمروں میں بند ہو جاؤ. اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو. ایک سمجھانے کا اب یہ تو نہیں ہوگا کہ بچوں کے کمرے بند ہو جائے، بیوی اپنے کمرے بند ہو جائے، سارے اپنے اپنے کمروں بند ہو جائے. اس کا بہترین ایک بات بتاؤ. ایک تو یہ کہ خاموشی. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طویل خاموشی والے تھے. یہ ایک یاد کر لیں، دیر تک خاموشی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری ادا ہے. اچھا، خاموشی طویل. دوسرا، چہرے پر مسکراہٹ، تبسم والا چہرہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. اگر یہ بات جو میں نے ابھی آپ کو عرض کی، یہ سارے سننے والیاں، ناظرین ناظرات جو آپ سن رہے ہیں، میری سب سے درخواست ہے، اسپیشلی جو گھر میں بزرگ والدین ہیں، جی آپ سے بھی، آپ کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں. ٹھیک، ناراض نہیں ہونا، آپ غصہ نہیں کر رہا. اب یہ گھر میں سب جمع ہے، آپ ان سے مطلب خوش ہو. آپ سب ایک پیشن پیدا کریں. غصے پر کیسے کنٹرول کرنا ہے، ہاں غصے پر کیسے کنٹرول کرنا ہے. اور شور ہوگا تھوڑا بہت گھر میں، ڈیفینیٹ ہوگا شور. اب گھر میں تو وہ سب سائلنٹ زون میں تو نہیں نہ ہوں گے، شور بھی ہو رہا ہوگا. تو وہ باتیں جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی گھر میں آ رہی ہوں گی. تو اب آپ نے صبر کیسے کرنا ہے، مسکرانا کیسے ہے، تبسم والا انداز کیسے ہو، آپ جی جناب کیسے ہو. اگر میں اس کو دعوت اسلامی کے فارمیٹ پہ لے لوں نا، تو سارے کے سارے اگر مدنی انعامات والے ہو جاؤ نا، اور مدینہ ہو جائے. وہ زیادہ نئے لوگوں کو سوچ رہے ہیں یار مدنی انعامات کیا ہے. اسلامی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے مدنی انعامات. آپ جی جناب والا مزاج، تو غصہ پینے والا مزاج، تو مسکرانے والا مزاج، تو ذکر و اذکار کرنے والا مزاج. موقع ملا ہے بچوں کو قرآن کریم سکھانے کی ترکیب بنائیں. دعوت اسلامی کے جو آن لائن کورسز ہیں، اس میں آپ سب پوری فیملی ایڈمیشن لے لیں. ماشاءاللہ ہمارے آن لائن کورسز شروع ہیں، اور آپ ایڈمیشن لیں. اللہ نے چاہا تو آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا. تو قرآن کریم درس 3 ٹائم، ابو درس دیں، امی درس دیں، بچوں سے درس دلائیں. اب تو سب گھر میں ہے نا، درس تو ہو سکتا ہے. پھر مطالعہ رکھیں، کتاب رکھیں اپنے پاس کہ آج میں نے یہ کتاب پڑھنی ہے، یہ کتاب پڑھنی ہے، یہ کتاب پڑھنی ہے. تفسیر صراط الجنان لے لیں، احیاء العلوم لے لیں، اور یہ کتابیں لے لیں آپ اور پڑھیں. ماشاءاللہ مطالعہ بھی ہوتا رہے گا. مدنی چینل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو نئے سے نئے اور بہتر سے بہتر پروگرامنگ ہم آپ کو دیں. تو مدنی چینل پر آپ آ جائیں، وہ دیکھتے رہیں. انشاءاللہ جب بھی سوئچ کریں گے، رب نے چاہا آن کریں گے، تو آپ کو کچھ نہ کچھ دیکھنے، سیکھنے، سمجھنے کا موقع ملے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، تو مجھے کبھی کسی چیز پر ملامت نہ کی. یعنی کبھی کسی چیز پر آپ نے، جس کو ہم اپنے اس میں کہتے ہیں ڈانٹا، ہم آپس میں ڈانٹنے کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. جیسے میرے ہاتھ پر خرابی پہنچتی. اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی مجھے ملامت کرتا تو فرماتے جانے دو، اگر کچھ اور مقدر میں ہوتا تو وہ ہوتا. یعنی اب میں اس کی شرح بیان کر رہا ہوں. یعنی چھوٹا بچہ تھا، حضرت انس فرماتے میں چھوٹا بچہ تھا، مجھ سے کبھی کوئی چیز ٹوٹ بھی جاتی تھی. اب دیکھیں یہ گھر کا ایک ماحول بیان کر رہا ہوں. کبھی مجھ سے کام بگڑ جاتے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کبھی برا نہ کہتے تھے اور نہ جھڑکتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ تو خود ملامت کرتے، نہ کسی کو ملامت کرنے دیتے تھے. چیز کا درد گھر کی عورتوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. چیز کا درد گھر کی عورتوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ازواج پاک ناراض ہوتی تھی. حضور انہیں منع فرماتے تھے. یعنی منع فرماتے یعنی اس برتن کی عمر اتنی تھی، یعنی برتن ٹوٹ گیا تو فرماتے اس برتن کی عمر اتنی تھی
اور یہ کام رب کی طرف سے یوں ہی ہونے والا تھا. انس تو اس کا مظہر ہے, انہیں کچھ نہ کہو. مفتی احمد یارقا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں, بیان کرتے ہیں, اگر ہم لوگ اس طریقہ نبوی پر عمل کریں تو ثواب بھی پائیں اور ہمارے گھر جنت بن جائیں. کبھی لڑائی جھگڑے نہ ہو, گھروں میں فساد لڑائیاں اس چیز کے بھول جانے کی وجہ سے ہوتی ہے. ہمت پیدا کرے اپنے اندر, برداشت پیدا کرے اپنے اندر. ابھی مطلب ایسا نہیں کہ چھٹیاں ہو گئی ہیں تو بچے فوراً, مطلب کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے, کوئی بٹن نہیں ہے کہ آپ بولو چھٹیاں ہو گئی تو یہ فوراً ان کی ترکیب بدل جائے گی. اب سونے جاگنے کے ٹائمنگ میں ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. مگر میری تمام فیملی ممبر سے ریکویسٹ ہے, جب گھر میں رہنا ہے تو 3 ٹائم کھانے کا شیڈول بنا لیں. اتنے بجے کھائیں. دیکھیں پلیز سمجھے, اب آپ کبھی کمرے سے آ رہے ہیں تو کبھی گھر سے آ رہے ہیں تو کبھی کہاں سے آ رہے ہیں, اور ہر وقت چلتا رہے نہیں. سب کو آرام کرنے کا, سب کے لیے اسپیس دیں, سب کا خیال رکھیں. 3 ٹائم مثال کے طور پر کھانے کا, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, وہ جو بھی آپ کا ہو. جیسے مثال کے طور پر صبح 10 بجے ہم ناشتہ کریں گے تو صبح 10 بجے سب پھر ناشتے پر ہوں. اور جو مرد اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں, میری درخواست ہے نماز با جماعت ادا کریں. جب نماز کا وقت ہو تو عورتیں گھر میں نماز پڑھیں گی, بھائی آپ مسجد میں جائیں, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اسی طرح والدین کی خدمت کا موقع ملا. اے اولادو, آپ سے کہہ رہا ہوں, خدمت کا موقع ملا. امی آپ بیٹھے, اب میری نہ مدرسے کی جانا ہے, نہ میرا جامعۃ المدینہ ہے, نہ مدرسۃ المدینہ ہے, نہ میرے اسکول ہے, کچھ بھی نہیں ہے, میرے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. میں اب گھر میں ہوں. امی آپ بیٹھیں, روزانہ مجھے آپ بھیجا کرتی تھیں اور مجھے یوں سب میری خدمت کرتی تھی وغیرہ وغیرہ, جو بھی آپ اچھے سے اچھے ورڈ استعمال کریں. امی اب آپ بیٹھیں, میں ہوں. بیٹا کہ ابو آپ بیٹھیں گھر میں, میں ہوں, میں انشاءاللہ آپ کی خدمت کروں. ارے اولادو, موقع ملا ماں باپ کی خدمت کرنے کا. ان کے تو مطلب خدمتیں کر کر کے جنت کے درجے چڑھ جاؤ, جنت کی طرف دوڑے چلے جاؤ. کاش آپ کو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں.